السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ ہمارے اس جلسے کے ناظم محترم، مسجد کے امام محترم برادر نجمی صاحب، جنہوں نے بڑی خوبصورت سی محفل سجائی ہے، اور آپ تمام حضرات جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو سننے کے لیے تشریف لائے دور دراز سے، اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑا کریم اور بڑا شفیق آقا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ اللہ نے اس روئے زمین پر نظر ڈالی تو ہر ایک نے اللہ کو ناراض کر دیا، کسی کا عمل اللہ کو پسندیدہ نہ آیا۔ یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، سب کے اعمال ایسے تھے، سب کا کردار ایسا تھا جو اللہ کو انتہائی ناپسند تھا۔ چنانچہ اللہ نے احسان فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جب ان کے درمیان اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا۔ یا اللہ نے احسان کیا ہے، مومنین پر احسان کیا ہے۔ اے سارے لوگوں، تم بھٹک رہے تھے، فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، لوگوں تم سب بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہیوں میں غوطہ لگا رہے تھے، اور ایسی زندگی جی رہے تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھی۔ اللہ نے چاہا کہ تم کو جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم کو دوزخ سے بچا دے، تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ اب ذرا سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش مبارک ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے، ایک غریب گھر کے اندر آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے۔ والد نہیں تھے، یتیم بچہ۔ دنیا کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو یتیمی تھی۔ عبد المطلب آپ کے دادا غریب تھے۔ مکے کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی صحت کے لیے اور اچھی زبان سیکھنے کے لیے دور کے علاقوں میں بھیجا کرتے تھے، جسے بادیہ کہتے ہیں، ان علاقوں میں بھیجا کرتے تھے۔ وہاں کی جو عورتیں ہوتی تھی
وہ بچوں کو لے کر جاتی تھی، شہر کے بچوں کو لے کر جاتی تھی اور ان بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی اور بدلے میں پیسہ لیتی تھی ماں باپ سے۔ سیرت ابن اسحاق میں حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلہ سعد کی تھی، حضرت حلیمہ کا اپنا بیان ہے، خود وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکے کی طرف میں چلی تاکہ کوئی بچہ مل جائے، ہم اس کی پرورش کریں اور اس کے ماں باپ سے کچھ پیسے وصول کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ قحط کا زمانہ تھا، زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا، گھر کے اندر فاقے تھے، میرے پستانوں کا دودھ سوکھ چکا تھا، میری جو بکریاں تھیں وہ بہت منجھل تھی، یہاں تک کہ ہم اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر نکلے، وہ اونٹنی انتہائی لاغر تھی۔ اب جب یہ قافلہ چلا مکے کی طرف، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میری اونٹنی اس قدر دبلی پتلی تھی کہ پورے قافلے میں وہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، وہ اونٹنی بالکل پیچھے رہ جاتی تھی۔ اور میری سہیلیاں یہ کہتی تھی کہ ارے ذرا جلدی کرو، اونٹنی کو بھگاؤ، کیسے رک رک کے تمہارے ساتھ چلیں گے، اس طرح تو کئی دن لگ جائیں گے مکہ پہنچنے میں۔ پورے راستے یہ تانا سننا بیچاری چلی۔ اب جب مکے کے اندر آئیں اور ساری عورتیں مکے شہر میں پھیل گئی کہ کسی کے ہاں جو بچہ ہو اس کو لے لیں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں عبد المطلب کے گھر پہ آئی، لیکن میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو عبد المطلب کے گھر؟ ایک غریب آدمی ہے اور ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یتیم ہے، اس کی ماں اور اس کا دادا کیا دے دیں گے تم کو؟ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوئی اور آمینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچہ ہے، محمد اس کا نام ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا سر کھجایا اور میں نے کہا لا رغبت فی، مجھے کوئی رغبت نہیں ہے، مجھے نہیں لینا ہے۔ وہ چلی آئیں، ارے دیکھیے گھر کے اندر داخل ہوئی، بچے کو دیکھا اور چلی آئیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ قسمت اسی کی بنے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں بڑی بھلائی ہوتی ہے، ہمارے گھر تک آ کر سعادت لوٹ جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور پھر یہ کہنے لگا، اپنے دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ ماں جو خود ہی بیوہ ہے اور یہ بوڑھا دادا یہ کیا دیں گے ہم کو؟ چلی آئیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں پورے مکے میں چکر لگاتی رہی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے کسی گھر میں کوئی لڑکا نہ ملا۔ میرے ساتھ آئی ہوئی قبیلے کی ہر عورت کو لڑکا مل گیا، ہر ایک نے بچے لے لیے، کسی نے ایک بچہ، کسی نے 2 بچے، اور میری قسمت کی میری جھولی خالی رہی، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ اب جب واپس ہونے کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے، کچھ تو مل جائے گا۔ اب حلیمہ سعدیہ دوبارہ عبد المطلب کے گھر پہ دستک دیتی ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں
اور آمینہ ان کو دیکھ کر مسکراتی ہیں اور کہنے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم تھا کہ تو ضرور آئے گی۔ حلیمہ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا یہ میرا بچہ انتہائی سعادت مند ہے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، اور جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اپنے اندر مجھے وہ توانگی اور قوت محسوس ہوتی ہے جو اس سے پہلے نہ محسوس ہوئی۔ اور جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، اس وقت مجھے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا تھا، اور مجھے خواب آتے تھے انتہائی عمدہ جو کہتے تھے کہ نسمت المبارکہ، بڑا بہترین بچہ تجھے ملنے والا ہے۔ اس لیے مجھے معلوم تھا کہ تو جو منہ بنا کر یہاں سے گئی تھی اللہ تجھے یہیں پر پھر واپس لے کر آئے گا۔ اب حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے، ہم نے کتاب کا نام بتا دیا آپ کے سامنے، سیرت ابن اسحاق، سیرت کی سب سے پرانی کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھی گئی، الگ کر کے لکھی گئی، وہ ابن اسحاق کی ہے، سیرت ابن اسحاق، بے شاندار کتاب ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے سیرت ابن ہشام، وہ بھی بہت شاندار کتاب ہے، یہ واقعی سیرت ابن اسحاق کا۔ حلیمہ سعدیہ بعد میں ایمان لائی نا، تو جب ایمان لائی تو صحابہ کرام سے انہوں نے یہ بچپن کے واقعات بیان کیے۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے، میرے عزیزوں سننا، میرے بچوں سنو، حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں نے اس بچے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں لیا، آمینہ نے مجھے دیا، میں نے جو ہی اسے اپنے گود میں لے کر سینے سے لگایا، اللہ کی قسم میرے دونوں پستان دودھ سے بھر گئے اور مجھے اپنے اندر ایک توانائی محسوس ہونے لگی۔ کیا آمینہ؟ یہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں اس بچے کو لے کر آئی، اللہ کی قسم جب میں اپنی اونٹنی پر بیٹھی اور جب قافلہ چلنا شروع ہوا تو میری اونٹنی جو پہلے سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اب وہ سب سے آگے آگے چلنے لگی۔ لوگ کہنے لگے اعلیٰ رسل کی، ٹھہر جا ٹھہر جا، کیا یہی وہ اونٹنی ہے جس پر تو بیٹھ کر آئی تھی؟ حلیمہ نے کہا ہاں یہی وہ اونٹنی ہے جس پر میں بیٹھ کر آئی تھی، لیکن یہ جو بچہ میری گود میں ہے یہ اس کی برکت ہے کہ اس اونٹنی کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہو گئی جس نے اس کو سب سے آگے کر دیا۔ ان کی سہیلیاں کہنے لگی لقد اخذت نسبۃ مبارکہ، تو نے واقعی بڑی بہترین سعادت اپنے پاس حاصل کر لی ہے، یہ سعادت تھی تجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد میں آتی ہیں۔ میرے عزیزوں، حلیمہ کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ان کی بکریاں جب جاتی تھی تو جب لوٹ کر آتی تھی تو ان کے دونوں کوکھ نکلے ہوئے ہوتے تھے، موٹی تازی بکریاں ہو گئی، اونٹنی ان کی موٹی تازی ہو گئی۔ محلے کے لوگ کہنے لگے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں گھاس چرتی ہیں، اے لوگوں تم بھی اپنے گھاس وہیں چرایا کرو۔ لیکن یہ تو گھاس کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کی عنایت تھی۔ میرے عزیزوں، ابھی اللہ کے رسول بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی وہ رسول نہیں ہوئے، ابھی وہ نبی نہیں بنے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ کمزور اونٹنی طاقتور بن گئی، وہ جس سے چلا نہیں جاتا تھا وہ طاقتور بن گئی جب حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا۔ ہزار بار بشویم دہن دے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب۔ سعدی کہتے ہیں شاعر کہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھل لوں، ہزار بار دھل لوں، پھر بھی آپ کا نام لینا بے ادبی۔ یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں آئی۔
میرے عزیزو، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم بھی اپنے رسول کی حیثیت کو پہچانتے نہیں۔ سعادت ہمارے پاس ہے، خوش قسمتی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نادان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم انہی حلیمہ سعدیہ کی طرح اپنے منہ کو موڑ کر گھر سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر پورے مکے میں چکر لگاتی ہیں، کوئی لڑکا نہیں ملتا۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، اپنے نبی سے منہ موڑ کر ہم الگ آ گئے۔ اب ہم ہر جگہ چکر لگاتے ہیں، نہ کہیں عزت ملتی ہے، نہ کہیں خوشی ملتی ہے، نہ کہیں دل کا سکون ملتا ہے، نہ اطمینان ملتا ہے، نہ اللہ کی رحمت ملتی ہے، نہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو وحی الہی ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اپنے نبی کی باتوں کو سنیں۔ آپ حیرت کریں گے، بالکل سچی بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اچھے خاصے وہ لوگ جو بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، بڑے IPS ادھیکاری ہیں، مسلمان ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے اللہ کے نبی کے بارے میں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا پوچھ لیے، کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ہمارے نبی کا نام تک صحیح نہیں پتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے تمہارے نبی کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول کون ہے۔ آپ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو سنا ہے، کہ ہاں نام تو سنا ہے۔ کہا اچھا ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، کہا بس اتنا ہی پتا ہے۔ آگے آتے ہیں، یہ ان کی ہم بات کر رہے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی گئی، ان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم ادھر ادھر چکر لگا لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں پیسہ بہت کما لے تو بڑی عزت مل جائے گی، ہم سوچتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لیں، یہ ٹیبلٹ کھا لیں، بڑا سکون مل جائے گا۔ جو چیز ہماری عزت کی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ نے عزت کو لکھ دیا ہے۔ اللہ کے پاس عزت، اس کے رسول کے پاس اور مومنین کے لیے۔ جب وہ اپنے رسول سے جڑے ہوئے ہوں، عدل و انصاف کی بات بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غزوہ حنین کے موقع پر، جو غزوہ حنین ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں کا لشکر آیا تھا، جن میں سے جب جنگ ہوئی اللہ نے فتح عطا فرمائی تو ان میں سے ہزاروں قیدی بنا دیے گئے، قیدی بنا دیے گئے۔ قیدی بنا کر اب وہ اکٹھا ہیں ایک جگہ پر۔ اچانک ایک آنے والا آتا ہے اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں ملنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اس کو روک رکھا ہے کہ تو جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہے ہی نہیں، وہ تو یتیم پیدا ہوئے تھے، کوئی بہن ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آنے دو۔ جب وہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں پائے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا نام شیما ہے اور میرے شوہر گرفتار ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب چونکہ میرے شوہر گرفتار ہو گئے اس لیے میں وہاں سے چل کے آئی ہوں کہ اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کون شیما؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔
آپ نے میرے ساتھ دودھ پیا ہے، میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اور کہا اس کو بٹھایا۔ یہ ہے بہن کا اکرام کرنا، عزت کرنا۔ اور اب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی رضاعی بہن کو تحفہ دیا، تحائف دیے، اونٹ دیا، اونٹ پر غلہ لادا۔ اور اب جو بات ہے وہ سنیے، یہ ایک نبی کا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس قبیلے سعد کے جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں سب کو آزاد کر دیا ہے۔ میری بہن اس قبیلے میں ہے، اس قبیلے میں میرے دودھ پیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرم گستری، جو دوسروں پر کرم کرنا جانتا ہے، جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے، جو دوسروں کو عطا کرنا جانتا ہے۔ جن کو چھوڑا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی گردن اتارنے آئے تھے، صحابہ کرام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے پاسا پلٹ دیا اور سب گرفتار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا معاملہ یہ ہے، اس بہن کی عزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کر دیا۔ اب تو بہن خوش ہونے لگی۔ اب معلوم انہوں نے کیا واقعہ سنایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گودوں میں کھلایا ہے۔ کہا کیسے؟ تم تو دودھ پیتی تھی، تم تو دودھ پیتی تھی۔ اب جو انہوں نے واقعہ سنایا کہ قاعدہ یہ تھا کہ 2 سال دودھ پینے کے بعد بچے کو واپس کیا جاتا تھا، اپنے گھر میں وہ رہے۔ حلیمہ سعدیہ جو شیمہ کی ماں ہیں، حلیمہ سعدیہ اس بچے کو یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے گئی اور آمنہ سے کہنے لگی، اے میری بہن، اگرچہ ہماری مدت ختم ہو چکی ہے 2 سال کی، لیکن میری گزارش ہے کہ ابھی کچھ دن ہمارے پاس اور رہنے دو، ہم کچھ سال تک اور رکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اس بچے کی وجہ سے میرے گھر کے اندر برکت نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا سامان اتنا برکت والا ہو جاتا ہے، دودھ رکھا ہوا سڑتا نہیں ہے، کھانا رکھا ہوا خراب نہیں ہوتا ہے، جہاں گھاس نہیں ہوتی ہے ہماری اونٹنی اور ہماری بکریاں جاتی ہیں اور شکم سیر ہو کر واپس آتی ہیں۔ شیمہ کہتی ہے کہ مجھے میری ماں نے بتایا، حلیمہ سعدیہ نے یہ بتایا کہ اس نبی کا قریشی بھائی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک طرف کا دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف کا دودھ چھوڑ دیتے تھے اپنی بہن کے۔ یہ بچے کی بات ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت طفولت میں۔ عزیزان محترم، کیا عدل سکھایا ہے ہمارے نبی نے، کیا انصاف کرنا سکھایا ہے ہمارے نبی نے۔ اور آج ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم کس قدر بے انصاف ہیں۔ جس نبی کی پوری زندگی انصاف کے اوپر ہو، ان کے ماننے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ بے ایمانی میں ہم نمبر 1۔ ہم سامان تولتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم سامان تولے، پورا سامان نہ سامنے والے کو دیں، کچھ معاملہ چھپا لے جائیں، خراب سامان دوسرے کے حوالے کر دیں۔ یہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، آپ نکلے مدینے کے بازار میں، آپ نے دیکھا ایک صاحب گیہوں بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گیہوں میں اپنا ہاتھ ڈالا تو دیکھا سوکھا سوکھا گیہوں اوپر تھا اور بھیگا ہوا گیہوں اندر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، بارش ہوئی تھی رات میں اور اس بارش کے نتیجے میں یہ گیہوں بھیگ گیا تھا۔ آپ نے کہا، ہلا جعلت فوقہ، تو تم نے اس بھیگے ہوئے گیہوں کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟
من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم جتنا پائے دھوکہ دے دیں، جتنا پائے دوسرے سے سامان اینٹھ لیں، جتنا پائے دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لیں، جتنا پائے دوسرے کا سامان ہتھیا لیں، کسی کو بیوقوف بنا دیتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کر بیوقوف بنا دیا، بڑے خوش ہو گئے۔ اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں میرے عزیزو، اس آدمی پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ کم آدمی سامان حاصل کرے لیکن برکت کے ساتھ حاصل کرے، یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اب دیکھیے آپ یہ زندگی کا یہ واقعہ جو بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب بدء الوحی میں، باب بدء الوحی کے اندر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو نبی بنایا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں، توشہ لے کر جاتے ہیں، کئی دن تک وہاں رہتے ہیں۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ سامنے آ جاتا ہے انسان کی شکل میں، فرشتہ بشکل بشر انسان کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے اقرا پڑھ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جو فرشتہ آیا تھا وہ اپنے ہاتھ میں ایک تختی لیے ہوئے تھا اور اس پر ریشم کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس ریشم کے کپڑے کو اس نے ہٹایا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو چمک رہا تھا، اور اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کو پڑھ، اقرا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تم غلط جگہ آ گئے ہو پوچھنے کے لیے، اگر تمہیں پڑھوانا ہے تو مکے میں کئی لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، میں پڑھا لکھا نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ فرشتہ آگے بڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور اپنا سینہ ان کے سینے سے ملا دیا اور اس طرح سے دبوچا، گلے لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ پسلیاں دکھنے لگی۔ پھر چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے پھر آپ کو گلے سے لگایا، پھر بھیجا، پھر چھوڑ دیا اور تیسری بار کہا اقرا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تو فرشتہ بولا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں سورہ علق کی۔ اور اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ کے تیرا رب بہت بلند ہے، بہت عزت والا ہے۔ اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے اور انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پوری رات گزر جائے گی ان 5 آیتوں کی تفسیر میں۔ سمندر ہے، سمندر انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، قلم کے ذریعے سے سکھا دیا، خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنا دیا۔ اور یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا سنیے، سیرت کے اس واقعے کو سنیے۔ نبی کی سیرت کو پڑھ پڑھ کے نہ معلوم کتنی قومیں بلندیوں پر پہنچ گئی۔ نبی کی سیرت کو پڑھ کے ذرا سوچئے تو، جس نبی کے اوپر پہلی وحی اقرا نازل ہوئی ہو، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہ قوم جاہل ہو جائے۔
آج وہ قوم کا گراف نیچے گر جائے، جہالت میں لوگ اس کی مثال دیں، حاشیے پر ہو گئی قوم، ذلیل ہو گئی مسلمان قوم۔ میرے عزیزوں، یہ ذلیل ہوئی نہیں ہے، ذلیل کی گئی ہے، یہ ذلیل کی گئی ہے۔ جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہو، اس قوم کو عزت کیسے مل سکتی؟ نبی کو چھوڑنے کا مطلب نبی کا انکار کرنا نہیں ہے۔ نبی کا انکار کرے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا، اتنا بدبخت کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ الحمدللہ اتنی تو ایمان کی چنگاری ہر ایک کے دل میں روشن ہے، لیکن مسئلہ ہے نبی کی باتوں پر عمل کرنا، مسئلہ ہے نبی کی باتوں پر عمل کرنا۔ جو نبی کی باتوں پر عمل کرے گا وہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا، اوج ثریا پر پہنچ جائے گا، بلندیوں پر ہوگا، وہ عظمتوں پر ہوگا۔ لیکن جو اپنے نبی سے دور ہوگا، آپ دیکھیے میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھر تھرانے لگے، آپ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ترتعد فرائصہ، آپ کی یہ پسلیاں یہ پوری تھر 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 کانپنے لگی، اور آپ غار حرا سے اتر کر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے زمبلونی زمبلونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ بخار کی سی شدت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، حضرت خدیجہ پریشان ہو گئیں، کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا ابھی کچھ بات نہ کرو۔ جب تھوڑی دیر گزری، کچھ طبیعت صحیح ہوئی، تھر تھراہٹ کم ہوئی، تو آپ اٹھ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے میری پیاری بیوی، آج میرے ساتھ عجب معاملہ ہوا۔ میں بیٹھا ہوا تھا غار حرا میں، ایک اچانک کوئی شخص آیا، پتہ نہیں وہ کون تھا، اور کہنے لگا تو پڑھ تو پڑھ، اور پھر مجھے گلے سے لگایا، میری پسلیاں بچھنے لگی، پتہ نہیں وہ کون تھا، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اب سنیے، اب ہے سننے والی بات۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت خدیجہ کے حدیث کے الفاظ ہیں، جس کو روایت حضرت عائشہ نے کیا ہے، کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، آپ تو مصیبت میں دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ تو دوسرے کو کام سے لگا دیتے ہیں، فقیر اور محتاج کی محتاجگی آپ دور کر دیتے ہیں، اپنی جیب سے پیسہ نکال کر اس کو دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہ کرے گا۔ یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، نبوت سے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اللہ کے رسول کی۔ دوسروں کی مصیبت میں ہمیشہ کھڑے۔ آج تو لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ذرا سے کسی کے اوپر پریشانی آ جائے منہ موڑ لیتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کھانا بنتا ہے، بہترین مرغ و مسلم بنتا ہے، عمدہ قسم کی بریانی بنتی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے یا کھانا کھا رہا ہے، اس کے بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ جو بوٹی آپ کھا رہے ہیں، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں، وہ نامعلوم کتنوں کے لیے بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کھانے کے اوپر تم بیٹھتے ہو کھانا کھانے کے لیے اور ایک دم سے کہہ دیتے ہو کھانا اچھا نہیں ہے، اپنی اماں کے اوپر غصہ جاتے ہو، یہ کیا پکا کے رکھ دیا ہے، یہ کیا بنا کے رکھ دیا ہے، یہ دال اور روٹی کھائیں گے ہم، سبزی کھائیں گے ہم۔ میرے عزیزوں، جو کھانا تمہارے سامنے پیش کیا ہے، کتنے لوگوں کا خواب ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو ذرا جو جیلوں کے اندر بند ہیں، یہی کھانا جس کو تم منہ بنا رہے ہو، جس کو حقیر اور گھٹیا سمجھ رہے ہو، یہ کھانا اگر ان کو مل جائے تو ان کی عید ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، میرے عزیزوں معاف کریے، معاف کیجیے گا،
شادی بیاہوں میں جاتے ہیں، کھانا نکالتے ہیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، روٹیاں اٹھاتے ہیں، آدھی روٹی کھائی گرم گرم تھی، باقی روٹی ٹھنڈی ہو گئی، آدھی روٹی پھینک دی، اب گرم روٹی چاہیے۔ کتنا ہی کھانا نکال لیا، باقی کھانا ڈسٹ بن میں اٹھا کے پھینک دیا۔ سوچیے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اللہ کے نبی کا کردار کیا ہے؟ وہ خود بھوکے ہیں اور دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کسی کے اوپر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کے رسول اس کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سوچ کے دیکھیں، آج کیا ہمارے بچوں کا ایسا ہی کردار ہے؟ کیا ہم دوسروں کے کام آتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی مدد کے لیے ایسے ہی تیار ہوتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا جو کردار تھا وہ ہمارے اندر ہے؟ جو چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، جو ہمارے نبی نے ہمارے اندر پیدا کی تھی، کیا وہ کردار ہمارے یہاں ہے؟ میرے بچوں ذرا سوچ کے دیکھو اپنے آپ کو، کتنوں کی تم مدد کرتے ہو، کتنوں کے کام آتے ہو۔ ارے تم کیا مدد کرو گے؟ تم اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تمہارے باپ تم سے پوچھتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہو، منہ بنا کے ابھی آ رہے ہیں۔ تمہاری ماں تم سے بات کرتی، تم ان کو چڑھ کر جواب دیتے ہو، غصے میں جواب دیتے ہو۔ کیا تمہیں پتا نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ جو گستاخی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، وہ کبھی سکون نہیں پائے گا؟ مولانا صاحب بیٹھے، ان سے پوچھ لیجیے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور ماں اس کا مرتبہ انتہائی بلند، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرتے لڑتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنے باپ سے لڑ جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، باپ سے ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ باپ کیا کرے گا؟ وہ دل میں کڑ کے رہ جاتا ہے۔ گھر سے باہر گھوم رہے، رات کے 11 بجے 12 بجے چلے آ رہے، باپ پوچھ رہے کہاں تھے؟ باہر بیٹھے تھے۔ کیا بات بھائی؟ ایک والد کو آپ کی فکر ہے، اس کا دل کڑ رہا ہے اور تم اس کے دل کو کڑھا رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ تم بچے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، لیکن تمہاری ماں کا حق، تمہارے باپ کا حق اللہ نے تم پر متعین کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تم کو اچھا سلوک کرنا ہی ہوگا۔ یہ آپشن نہیں ہے کہ کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا، نہیں، کرنا ہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہو، مشرک ہو، تمہارے ماں باپ کافر ہو، مشرک ہو، تو بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہاں اگر تمہیں وہ کفر اور شرک لیے کہ کہیں تو وہ مت بات ماننا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اپنے ماں باپ کے دل کو مت دکھانا، اپنے باپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہنے دینا، اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو نہ بہنے دینا، کسی کے دل پر چوٹ لگا کر تم کو سکون مل جائے گا اس خیال میں نہ رہنا۔ کہ ہمارے نبی کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت سے پہلے کا یہ کردار اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر آ جائے، تو اللہ کی قسم ایک عجب معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ لوگ مثالیں دیں گے کہ ارے دیکھنا ہے تو مسلمان قوم کو دیکھو کہ اس کے نوجوان ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ابھی کورونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب سارے لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، اس وقت مسلمان قوم کے ہمارے بچے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام گیا کہ مسلمان قوم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہے اور دوسروں کے کام آنے والی ہے۔
کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بیچارے ٹھیلا کر کیلا لگانے والے، سبزی بیچنے والے، انہوں نے سبزیاں فری کر دی، خود غریب ہیں، اپنے پھل انہوں نے دوسروں کو دے دیے۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے الحمدللہ، اور اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ اس کا اعلان کر دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ لفظ قل کو دیکھیے، قرآن پاک میں جب لفظ قل آتا ہے کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب صرف کہنا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس بات کا اعلان کر دیجئے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس بات کا اعلان سب کے سامنے ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ اس بات کو کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، اللہ تم کو اپنے سے قریب کر لے، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اللہ تم پر اپنی برکتیں اتار دے، اللہ تم کو جہنم سے دور کر دے، اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنے سے قریب کرے، تم کو اپنا محبوب بنا لے، تو سنو اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم من ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اس مالک الملک کی عنایتوں اور نوازشوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، انہوں نے جو کہہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ اور یہ قوم جب اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرنے لگے گی تو سربلند ہو جائے گی، عزتوں کو پا جائے گی، دل کا سکون حاصل ہو جائے گا، ذہن کا سکون حاصل ہو جائے گا، گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے آپ کو قریب کر لے گا، جو اپنے نبی کی اطاعت کر لے گا۔ اب میں اللہ کے نبی کی اطاعت کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے خطبہ سن رہے تھے، ادھر سے عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں وہ تشریف لا رہے تھے مسجد کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ان صاحب کے اوپر جو کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، اور ادھر عبداللہ ابن مسعود چلے آ رہے تھے، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، ایک پیر مسجد کے باہر تھا، وہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھے، اسی جگہ پر بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا نہیں تم آگے آؤ۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں فرما برداری، کہ کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گردنیں جھک گئی عمل کرنے کے لیے، لوگ تیار ہو گئے عمل کرنے کے لیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ قیل و قال ہوتا ہے، آپ کسی سے کہیے کہ بھائی یہ بتائیے آپ نے وراثت میں اپنی بہن کا حق دیا؟ آپ پوچھیں کسی سے، بھائی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اب ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی تقسیم ہوگی، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ بھائیوں میں بٹی یا بہن کا بھی اس میں حصہ لگایا گیا؟
لوگ کہیں گے ہاں کیا بتاؤں، وہ اصل میں دے نہیں پائے، وہ کر نہیں پائے۔ وہ بہنیں تو آتی رہیں گی نا گھر میں، حق مار کے آدمی بیٹھا ہے، دوسروں کا حق مار کے، بہن کا حق مار کے بیٹھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ آپ کھا رہے ہیں اور جو کپڑا آپ پہن رہے ہیں اور جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی بڑی برکت نازل ہو گئی؟ یہ اللہ کی برکت نہیں نازل ہو رہی ہے، جیسے یہ اللہ کی ڈھیل ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے جو اپنے چہرے کو موڑ لے اور سوچے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں اور اچانک ڈھول کی گانے کی آواز آتی ہے، وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ صحابی رسول، اللہ کے نبی نے ان کو سکھائے، وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ صبح ہو یا شام یا رات ہو، گانا سنتے سنتے ہی نیند آتی ہے۔ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو گانا لگا کے جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں تو گانا لگا کے کام کر رہے ہیں، ارے کھانا بھی کھا رہے ہیں تو گانا لگا کے کھا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، سچ بتاؤ کہ کیا تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اس کے نبی کے حکم کو تم توڑ رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ اللہ تم پر رحمت نازل کرے، وہ کیسے نازل کرے گا؟ یہ تو ارحم الراحمین ہے جو تمہیں لقمہ نصیب ہو رہا ہے، ورنہ تمہیں زمین پر لٹال دیا جاتا، تمہاری روح کو قبض کر لیا جاتا، فالج کا اٹیک ہو جاتا، اس ہاتھ کو اپنے منہ تک تم لا نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے جو آرام سے کھا رہے ہو اور گھوم رہے ہو اور پھر رہے ہو۔ پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کے نبی کے حکموں کو توڑ کر کوئی قوم باعزت نہیں ہو سکتی، کوئی قوم سربلند نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز اپنے نبی کے بارے میں جانیے۔ ہمارے نجمی بھائی جنہوں نے ایک پروگرام کرایا ہے، ان کے والد محترم کیف صاحب ہمارے بڑے اچھے جانکاروں میں تھے، بڑے اچھے دوست بھی تھے، ہمارے دوست تو خیر نہیں کہہ سکتے، ہم سے بزرگ تھے، لیکن معاملہ میرے ساتھ بالکل دوستوں والا کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہندی زبان میں کتاب لکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات دینے والے پیغمبر۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، ہمارے بچے اس کو ضرور پڑھیں۔ اور بھی کتابیں ہیں، سیرت کے اوپر بہت کتابیں، لائبریریاں پوری بھری ہوئی ہیں، مگر پڑھنے والے نہیں۔ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی زندگانی سے، ان کی باتوں سے، ان کے اقوال سے، لیکن پڑھنے والے لوگ نہیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہماری مسلم قوم، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، عورتوں سے، بچیوں سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے نبی کی باتوں کو پڑھیے، جانیے آپ کے نبی نے کیا کہا ہے۔ اتنی حکمت کی باتیں، اتنی شاندار باتیں، زندگی گزارنے کے وہ طریقے، اتنے وظیفے، اتنی گفتگو، اتنا کلام کہ زندگی آپ کی بہترین برکتوں میں ڈوب جائے، لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد۔